پاکستان میں بگڑتی ہوئی معیشت ایک نئے بحران کو جنم دینے والی ہے۔ بے قابو مہنگائی سے دیگر صنعتوں کے ساتھ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، جس سے ادویات کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ ملک میں ادویات بنانے والی تقریباً 40 کمپنیوں کے بند ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اور تو اور عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے $1.1 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کی بحالی میں تاخیر اس نئے پیدا ہوتے بحران کو بدتر بنا رہی ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ کے دوران پاکستان میں ادویات کی پیداوار میں 21.5% کمی واقع ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ کمرشل بینکوں کا ایک طویل عرصے سے خام مال کی درآمد میں تعاون سے انکار ہے۔ اس حوالے سے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے سربراہ سید فاروق بخاری نے DW کو بتایا کہ بینکوں نے درآمدات کی ادائیگیوں کی ضمانت کے طور پر لیٹرز آف کریڈٹ یعنی LCs کا اجرا اس سال جنوری میں دوبارہ شروع کر دیا تھا، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے پیش نظر انہوں نے LCs کی صرف 50% درخواستیں ہی منظور کی ہیں۔ سید فاروق بخاری کا کہنا تھا کہ LCs کی صرف نصف درخواستیں منظور ہونے کی وجہ سے ایک طرف ادویات کی قلت ہوگی اور دوسری جانب تھوک فروش اور دکاندار ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ حکام LCs کے اجرا میں تعطل کا ذمہ دار ملک کے انتہائی کم زر مبادلہ کے ذخائر کو ٹھہراتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک IMF بیل آؤٹ پیکج کی مد میں پاکستان کے لیے $1.1 بلین کی قسط جاری نہیں کر دیتا۔ پاکستان میں زیادہ تر ادویات کا خام مال درآمد کیا جاتا ہے، اور چونکہ پچھلے ایک سال کے عرصے میں روپے کی قدر میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، اس خام مال کی قیمت میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حکومت نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی تمام ادویات کی قیمتوں میں 38.5% اضافے کی درخواست اب تک منظور نہیں کی ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی سفارشات پر ادویات کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ حال ہی میں ڈریپ نے 19 ادویات کی قیمتوں میں معمولی اضافے کی منظوری دی، لیکن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ناکافی ہے۔ ملک میں 4 فارماسیوٹیکل ملٹی نیشنل کمپنیاں پہلے ہی کاروبار بند کر چکی ہیں، اور ایک کو فورس میجور کی طرف جانا پڑا، جبکہ 40 مقامی کمپنیوں نے ہمیں رسمی طور پر بتایا ہے کہ پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے وہ بھی کاروبار بند کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا کہنا ہے کہ ڈالر کی کمی اور نتیجہ ادائیگیوں میں تاخیر کے باعث چین، یورپ اور امریکہ سے درآمد کیے گئے ادویات کے خام مال اور طبی آلات کے کنٹینرز بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان ڈرگز لائرز فورم کے سربراہ محمد نور مہر کے مطابق ملک میں اس وقت تقریباً 10% زندگی بچانے والی درآمدی ادویات کی قلت ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس، سانس کی بیماریوں اور دل اور گردے کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی بھی قلت ہے، اور کچھ درآمدی ادویات اور خام مال کی کلیئرنس بندرگاہوں پہ تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان سے یہ رپورٹس بھی مل رہی ہیں کہ درآمدی طبی آلات کی عدم دستیابی سرکاری اسپتالوں میں سرجریز میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔